اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ۔ سورۃ الاعراف کے فوائد و لطائف اور اس سورت کے موضوعات، تفصیلی خلاصہ اور اس کے اہم نکات اور مشکل آیتوں کے حل کا بیان۔ سب سے پہلے ہم اس کی ابتدا اور انتہا میں جوڑ بیان کرتے ہیں اور اس میں جو تعلیم دی گئی ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ سورۃ اعراف کی ابتدا نزول کتاب کی حکمت بیان کرنے سے ہوئی ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ انذار اور ایمان والوں کے لیے یہ کتاب نصیحت ہے، اور پیغمبر آپ اس کی تبلیغ سے دل تنگ مت کرے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، آیت نمبر 2۔ سورت کا اختتام بھی نزول کتاب کے حکمت کے اظہار سے ہوئی ہے اور اس کی علت بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ابتدا اور انتہا کے اس جوڑ میں اللہ تعالیٰ مسلمان کو، مومن کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ اس کتاب کو مضبوطی سے تام لے، اس کو سمجھ کر پڑھے، تاکہ اللہ تعالیٰ حق و باطل کے درمیان جو معرکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو متزلزل ہونے سے بچائے اور اس کو نجات اور امن کی طرف پہنچائے، دنیا و آخرت میں اس کو فتنوں سے بچائے، اور حق و باطل کا جو معرکہ چل رہا ہے اس کو دو ٹوک موقف اپنانے کی توفیق ہو جائے۔ کیونکہ اس سورت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ حق و باطل کے درمیان جو معرکہ چل رہا ہے، وہ معرکہ جو ابلیس نے جب آدم علیہ السلام سے عداوت کا اظہار کیا، سجدہ نہیں کیا، اس وقت سے شروع ہے، چل رہا ہے۔ اولاد آدم اور ابلیس اور اولاد ابلیس کے درمیان جو قیامت تک چلے گا، یہاں تک کہ خاتمۃ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے اور خاتمۃ الشرور دجال کو قتل کریں گے، تو اس پر حق و باطل کا یہ معرکہ حق ختم ہو جائے گا، اس وقت تک یہ چلتا رہے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ مومن کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ حق و باطل کے اس معرکے میں بیچ بیچ میں نہ رہے، حق و باطل کے بیچ بیچ میں تفریح نہ کرے، بلکہ وہ حق کا ساتھ دے اور اس بارے میں دو ٹوک موقف اختیار کرے۔ اعراف والوں کی طرح نہ بنے، کیونکہ اعراف والی ایک ایسی جماعت تھی جو حق و باطل کے درمیان ایک درمیان میں رہے، نیکیاں و برائیاں دونوں، اور اسی طرح دو ٹوک موقف نہیں اپنایا تھا، تو اللہ نے ان کو اعراف میں ٹھہرایا تھا۔ اس طرح دوسرے جو واقعات اس صورت میں بیان کی جاتی ہے اس میں بھی یہ بات اور یہ منظر سامنے آئے گا۔ سورت کا تفصیلی خلاصہ اور جو اس کے بنیادی مضامین ہیں وہ یہ ہے۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو معرکہ شروع ہوا،
آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد سے وہ شروع ہوا اور اب دونوں کی اولاد میں یہ چلتا رہے گا۔ پہلا مضمون اس میں یہ ہے۔ نمبر 2، جنتیوں و جہنمیوں کے درمیان مکالمہ۔ یہ مکالمہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ دنیا میں جو حق و باطل کا معرکہ چل رہا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا، جنتی حق اختیار کرنے کی وجہ سے جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں، اور ان کے درمیان یہ مکالمہ اس معرکے کی وضاحت کر رہا ہے۔ نمبر 3، اس صورت میں حق و باطل کے اس معرکے میں سابقہ امتوں کا کیا کردار رہا۔ ہر نبی کے اپنی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں وہ بالکل ظاہر باہر ہے۔ نوح علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اس کو پیش کیا گیا ہے، اور ہر نبی کے قصے میں یہ بالکل ظاہر باہر ہے کہ انہوں نے اس میں کیا موقف اپنایا تھا۔ نمبر 4، اس صورت میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قصے بیان کیے حق و باطل کے معرکے کو بیان کرنے کے لیے تفصیل کے ساتھ، تو آخر میں اس پر توجہ دی گئی اور اس بات کو ہدف بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معرکے میں پھر ایمان والوں کو نجات دیا اور کافروں کو ہلاک کیا، اور اس کی بیچ میں جو طبقہ حق و باطل کی بیچ میں وہ تفریق کرتا رہا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ جیسے کہ ابھی ایک واقعہ سے یہ بات واضح ہو۔ نمبر 5، سابقہ امتوں کے ہلاکت کے اسباب میں جو بنیادی اسباب بیان کیے گئے وہ ہے فساد و استکبار، فساد کرنا اور تکبر کرنا، حق قبول کرنے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ نمبر 6، حق و باطل کے معرکے میں ابلیس کے اسلحے کا بیان۔ ابلیس نے جو اسلحہ استعمال کیا اس میں سب سے اہم ہے ننگا پن۔ ابلیس کا ہدف لباس ہوتا ہے کہ انسان کو ننگا کیا جائے۔ اس لیے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو خطابات کیے اس میں سب سے پہلا خطاب لباس کا ہے، نعمت لباس کا ذکر۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، لباس کی نعمت میں نے تمہارے لیے پیدا کی، اور اس کا مقصد بیان کیا۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم، جو تمہارے ان اعضاء کو چھپا لے جن کا چھپانا لازمی ہے۔ عورت مکمل اور مرد کا ستر اور اس کا لباس وریشہ، اور یہ زینت ہے۔ شرعی لباس کون سا ہوتا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں۔ یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہ کو چھپا لے، وہ بہت زیادہ چست نہ ہو، باریک نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اولاد آدم کو مخاطب کیا کہ یہ ابلیس تمہارا لباس نہ اتروائے، اس کا کام لباس اتروانا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم
یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جیسے کہ تمہارے ماں باپ کو آدم و حوا علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکالا اور ان کا لباس، اس کے نتیجے میں ان کا لباس اتر گیا اور وہ ننگے ہو گئے، تو اس نے تمہارے ماں باپ کو ننگا کرایا تھا، یہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے فوراً بعد مشرکین کو شیطان نے کیسے ننگا کرایا تھا اس کا ذکر ہے۔ مشرکین ننگا طواف کرتے تھے اور دلیل اتباع الآباء پیش کرتے تھے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، فاحشہ معنی ننگا طواف۔ شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ جو کپڑے تم نے پہنے ہیں اس میں تم نے گناہ کیا ہے، لہٰذا یہ اس قابل نہیں ہے کہ تم اس میں طواف کر سکو، تو وہ حرم کے مجاورین سے اور خاص لوگوں سے، قریش سے کپڑے عاریتاً لے کے طواف کرتے تھے، جس کو نہیں ملتے تھے وہ ننگا طواف کرتے تھے، اور عورت طواف کرتی تھی، ننگا طواف کرتی تھی اور یہ شعر پڑھتی تھی، الیوم یبدو بعضہ او کلہ فما بدا منہ فلا احلہ۔ اپنی شرمگاہ پر ایک کپڑا لپیٹ کر وہ ننگا طواف کرتی تھی رات کو، اور کہتی تھی آج کے دن مکمل ظاہر ہو جائے میرا جسم یا اس کا بعض حصہ، میں مردوں کے لیے حلال نہیں سمجھتی کہ وہ اس کو دیکھے۔ شیطان ایک ماہر جنگجو ہے اور یہ اپنے طریقے واردات اور جنگ کا طریقہ بدلتا رہتا ہے۔ اس کا اصل ہدف ہے کپڑے لباس اس کو اتروانا۔ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے کیسے اتروایا، پھر مشرکین مکہ کو کیا پٹی پڑھائی، جیسے کہ اس دور کے انسانوں سے لباس اتروایا فیشن کے نام پر، ترقی یافتہ ہونے کے نام پر۔ کافروں کے ساتھ جو کھیل شیطان نے کھیلا ہے اور جس طرح ان کو ننگ کیا ہے تو مکمل اس کے قبضے میں ہے، اور مسلمان بھی جو مسلمان اپنے دین سے ناواقف ہے اور ان سے متاثر ہے، وہ بھی فیشن کے نام پر مغربی لباس پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو نیم برہنہ کرتے ہیں یا چست لباس پہنتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ لباس تو اللہ کی نعمت ہے، یہ انسان کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شیطان کا اصل ہدف لباس ہے، وہ لباس اتروانا جانتا ہے۔ عورتوں کا لباس کس حد تک مختصر کرایا، کم کرایا، کیسے اتروایا، اور مردوں کے اندر وہ ہمارے و آپ کے معاشرے میں بالکل ظاہر باہر ہے۔ اس شیطانی چال سے مسلمانوں کو خبردار رہنا چاہیے اور اپنے لباس پر ان کو نگاہ رکھنی چاہیے، اپنی اولاد، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لباس پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، ننگا کرانا، فحاشی عریانی۔ نمبر 7، اس صورت میں حق و باطل کے معرکے میں بنی اسرائیل کا فساد تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ وہ باوجود اس کی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر ان میں موجود تھے اور کتنے معجزات کا ظہور ان سے ہوا، اس کے باوجود حق و باطل کے اس معرکے میں ان کا موقف دو ٹوک نہیں تھا، وہ متردد تھے، تو کس طرح ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 8، بنی اسرائیل کا جو تردد تھا اور ثابت قدمی نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں جو عقیدہ تھا اس کے اندر تردد موجود تھا، عقیدہ مضبوط اور دو ٹوک نہیں تھا۔ نمبر 9، دو ٹوک موقف اپنانے کے لیے
اور تردد کو چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک نمونہ پیش کیا ہے، وہ ہے سحرہ فرعون، وہ جادوگر جن کو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا تھا۔ تو کیسے دو ٹوک موقف اپنایا، مسلمان ہو گئے اور اپنی ایمان کا کس بہادری سے اظہار کیا اور فرعون سے بالکل نہیں ڈرے، یہ نمونہ ہے ثابت قدمی کے لیے۔ نمبر 10، سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی 3 فرقوں کا ذکر کیا ہے اصحاب السبت کے واقعہ میں، تاکہ ہم مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں۔ واقعہ یہ تھا، کچھ حصہ اس کا بقرہ میں گزر چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صورت میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، پیغمبر آپ ان سے پوچھے مدینہ کی یہود سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی۔ یہ اس لیے کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہود کے اندر بڑے تواتر کے ساتھ یہ واقعہ نقل ہو کے آ رہا تھا، ان کے بچے بچے کو معلوم تھا۔ وہ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کا امتحان کیا گیا، ہفتے کے دن شکار نہیں کرو، ان کی تعظیم کا دن تھا۔ تو ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کر ظاہر سطح سمندر پر اچھلتی کودتی۔ انہوں نے کیا کیا کہ بڑے بڑے حوض بنائے اور اس سے نہریں بنائی سمندر سے، مچھلیاں اس میں بھر جاتی تھی، اتوار کے دن اٹھا لیتے تھے۔ حیلہ کر کے شکار کرتے تھے، پیٹ کے لیے حیلے کیے انہوں نے، پیٹ کے لیے، مچھلی کے لیے شکار کرتے تھے۔ یہ شکار نہیں ہے۔ 3 فرقے اس میں بنے۔ ایک فرقہ ایجابیہ مومنہ، جنہوں نے اللہ کا حکم مانا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کیا، خود بھی ارتکاب نہیں کیا اور کرنے والوں کو منع کیا۔ دوسرا فرقہ تھا فرقۃ عاصیۃ فاسقہ، جنہوں نے ارتکاب کیا اور مچھلیاں حیلے سے پکڑ لی اور اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ ایک تیسرا فرقہ تھا اس میں، فرقہ سلبیہ مترددہ، جنہوں نے تو خود اللہ کا حکم مانا، مچھلیوں کا شکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے نہی عن المنکر بھی نہیں کیا، اور جو ان کی ذمے اصلاح کا کام واجب تھا انہوں نے وہ نہیں کیا، وہ بیچ بیچ میں رہا۔ بلکہ انہوں نے منع کرنے والوں سے کہا کہ تم کیوں منع کرتے ہو ان کو، لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا کہ فرقہ مومنہ کو، جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، ان کو ہم نے نجات دی۔ انجینا الذین نہون عن السوء، اور جو ارتکاب کرنے والا فاسق فرقہ تھا اس کو ہلاک کیا۔ واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ لیکن جو فرقہ سلبیہ تھا، جو بیچ بیچ میں رہا تھا، دو ٹوک موقف نہیں اپنایا تھا، اللہ نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ شکار کرتے تھے کہ شکار نہیں ہے، اللہ نے بھی بندر بنایا جو انسان نما ہے، انسان نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، انسان جیسے کرتا ہے اس طرح اس کو سزا ملتی ہے، اور اللہ کی سزا سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، وہ جتنی بھی چالاکی کرے۔ نمبر 11، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے عہد لیا ان کے پیدائش سے پہلے اور غفلت سے ڈرایا 3 مقامات پر اس صورت میں، 172، 179 اور 205 میں۔
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑے کثرت سے کیا ہے. ویسے قرآن میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ ہے، اس صورت میں خاص طور پر، اس لیے کہ بنی اسرائیل اپنے تمام نسلوں کے ساتھ، تاریخ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ